السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اذان کا بیان، پارٹ نمبر 8۔ اگر شیاطین نظر آئے، وہ پریشان کرے، تو ایسی صورت میں بھی اذان دے سکتے ہیں۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ دلیل مسند امام احمد، حدیث نمبر 14277۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تغولت لکم الغیلان فبادروا بالاذان، کہ جب شیطان نظر آئے، شیطان اپنے رنگوں کو بدلے، فبادروا بالاذان، تو جلدی سے اذان دے دیا کرو۔ تو گویا اذان دے سکتے ہیں۔ کب؟ جب شیطان نظر آئے، جن نظر آئے۔ تو عام طور پہ جن شیطان تو اصلی صورت میں نظر نہیں آتا ہے، وہ رنگ بدلتا ہے، اپنی شکلوں کو بدلتا ہے، جانور کی شکل میں کبھی آتا ہے، کبھی کسی اور چیز کی شکل میں وہ آتا رہتا ہے عجیب، تبھی انسان دیکھ کر کے ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ آپ سفر میں ہیں یا سنسان جگہ پر ہیں، تو ایسی جگہوں پر عام طور پر شیطان جن پریشان کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا معاملہ ہے، شیطان آپ کو تنگ کرے، پریشان کرے، جن نظر آ جائے، شکلیں بدل رہا ہے، کبھی جانور کی شکل میں آ رہا ہے، کبھی کسی اور شکل میں آ رہا ہے، تو آپ وہاں پر اذان دے دیجیے، ایسے ہی جیسے اذان دی جاتی ہے۔ اذان دیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا، کیونکہ جہاں اذان ہوتی ہے شیطان بھاگتا ہے۔ تو گویا کہ یہ صحیح حدیث سے بات ثابت ہے، حدیث صحیح ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے، مسند عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ موجود ہے، اور اس کی سند کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر صحیح قرار دیا ہے، کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شیطانوں کا ذکر ہوا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَذِّنُوا، اگر تم شیطان کو دیکھو تو اذان دے دیا کرو، اذان دے دو۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، آپ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بچ جائیں گے، اللہ آپ کی حفاظت فرما دے گا۔ یہ پہلا مسئلہ ہوا آج کے درس میں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ کیا بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دے سکتے ہیں؟ یہ بات مشہور ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو داہنے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، تکبیر کہی جائے۔ یہ بات مشہور ہے۔ صحیح کیا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ بائیں کان میں اقامت جو کہنے والی بات ہے، یہ روایت موضوع ہے۔ محققین نے، محدثین نے کہا ہے کہ یہ موضوع یعنی من گھڑت روایت، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ بیان تو کی جاتی ہے پر وہ صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، اتھینٹک بات نہیں ہے یہ۔ تو کان میں اقامت والی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، من گھڑت روایت ہے۔ رہی بات اذان کہنے کی کہ دائیں کان میں اذان دی جائے، تو اس تعلق سے جو روایت ہے، حدیث آئی ہے، اس کو بعض محدثین نے صحیح کہا ہے تو بعض محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ جن کی بہت گہری نظر ہے، پکڑ ہے، بہت باریک نظر ہے حدیث کی صحت پر یا حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے پر، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ ان میں سے کیے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ۔ تو شیخ علامہ البانی رحمہ اللہ نے شروع میں کہا تھا کہ حسن درجے کی ہے اذان دینے والی، اقامت والی صحیح نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، اقامت والی بات صحیح نہیں ہے۔ اذان والی کی بات اب کر رہے ہیں کہ کان میں اذان دینا چھوٹے بچے کے، تو اس تعلق سے جو روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے شروع میں کہا تھا اپنی تحقیق کے بعد کہ کئی طرق سے یہ روایت آئی ہے، یہی کئی سند سے، تو حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے، عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں انہوں نے اس اپنے قول سے رجوع کر لیا وفات سے پہلے، اور کہا کہ نہیں، یہ حسن درجے کو بھی نہیں پہنچتی، اگرچہ کئی طرق سے ہے، کئی سند سے، لیکن ضعیف جداً ہے، حسن درجے کو نہیں پہنچتی ہے۔ تو گویا یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اذان والی، بچے کے کان میں اذان دینے والی روایت بھی ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پوری بات خلاصہ ہے اذان کے تعلق سے۔ تو اس لیے اگر کوئی عمل کر رہا، ٹھیک ہے، چھوڑ دیں ان کے، لیکن اگر علمی بات کی جائے تو یہ صحیح سند سے ثابت نہیں، اس لیے نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ اور جنہوں نے بہت زیادہ گہرائی سے نہیں دیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حسن درجے کی عمل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو اب سند کے حساب سے علمی اگر گفتگو کی جائے تو دیکھا تو بہتر یہی ہے کہ بچے کے کان میں اذان بھی نہ دی جائے، کیونکہ صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں ہو پائی، سند ضعیف ہے۔ اللہ اعلم، یہ بات علماء نے، محققین نے یہ بات کہی ہے، میں صرف نقل کر رہا ہوں بس، اللہ اعلم۔ تیسرا مسئلہ نمبر 3 کہ اگر کوئی انسان وقت سے پہلے اذان دے تو کیا حکم ہے؟ یہی سوال کیا گیا سعودی عرب کے فتویٰ کمیٹی سے، دائمی فتویٰ کمیٹی سے، تو انہوں نے جواب دیا، علماء، بڑے بڑے علماء کرام کی کمیٹی ہے فتویٰ کمیٹی، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر کوئی غلطی سے، دھوکے سے وقت سے پہلے اگر اذان دے دے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن جب وقت دوبارہ اذان دینا ہوگا، دوبارہ اذان دینا وقت ہونے پر، لیکن گنہگار نہیں ہوگا کیونکہ اس سے غلطی ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے وقت سے پہلے اذان دے تو ایسا انسان گنہگار ہوگا، اس نے بڑا گناہ کیا ہے، اس کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگے، اور پھر جب وقت ہو جائے تو پھر دوبارہ اذان دے۔ تو گویا وقت سے پہلے اذان دینا صحیح نہیں ہے، وقت ہو جانے کے بعد ہی اذان دینا ہے، اس سے پہلے اذان نہیں دے سکتے۔ اگر کسی نے غلطی سے، بھولے سے، کسی بھی طرح سے اگر پہلے اذان دے دیا وقت سے پہلے تو وہ اذان نہیں مانا جائے گا، پھر سے اذان دینی پڑے گی جب وقت ہو جائے گا تب۔ مسئلہ نمبر 4 آج کے درس کا کہ فجر کے لیے، باقی نماز میں اذان، نماز کا معاملہ یہ ہے، اذان کا معاملہ کہ جب وقت ہو تب اذان دینا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فجر کا معاملہ یہ ہے کہ فجر میں 2 اذان دے سکتے ہیں، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ایک اذان اس وقت کہ جب فجر کا وقت ابھی نہ ہوا، وقت سے تھوڑا پہلے، مثلا 10 منٹ، 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ تقریباً، تو فجر کے لیے صرف خاص بات ہے۔ باقی 4 نمازوں میں تو وقت ہونے کے بعد ہی دینا ہے، اس سے پہلے دینا جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن فجر کے لیے اسپیشل حکم یہ ہے، یا اسپیشل بات یہ ہے کہ فجر میں 2 اذان دے سکتے ہیں۔ ایک اذان اس وقت دیں گے جب فجر کا وقت نہیں ہوا، فجر کا وقت یعنی نماز کا وقت ہونے سے تھوڑا پہلے ایک اذان دی جائے، اور دوسرا اذان اس وقت جب فجر کی نماز کا وقت ہو جائے، تو باقاعدہ یہ اذان ہوگی نماز کے لیے۔ اب کیا دلیل دیکھیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 617، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بلالا یؤذن بلیل، کہ بلال رات میں اذان دیتے ہیں، فکلوا واشربوا، تو کھاؤ اور پیو، حتی ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے دیں۔ یعنی کہ 2 مؤذن تھے، بلال رضی اللہ عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال رضی اللہ عنہ رات میں اذان دیتے ہیں، یعنی فجر سے پہلے ہی تھوڑا اذان دیتے تھے، تو کھاؤ پیو، یعنی جس کو روزہ رکھنا ہے سحری کرو، کھاؤ پیو، اپنی سحری کو روکو مت، کھانا پینا بند مت کرو، کیونکہ وہ وقت سے پہلے اذان دے رہے ہیں، رات میں ہی دے رہے ہیں۔ لیکن ہاں، جب ابن ام مکتوم اذان دیں تب پھر کھانا پینا مت، کیونکہ وہ جو اذان ہے وہ فجر کے لیے اذان ہے، فجر کی نماز کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، رات ختم ہو چکی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ تو اب پہلی اذان کیوں ہوتی تھی؟ تو اس کی وجوہات حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو پہلی جو اذان ہوتی تھی فجر سے تھوڑا پہلے، اس کی حکمت یہ تھی، نمبر 1 کہ جو سونے والے ہیں وہ جاگ جائے، اٹھ جائے، واش روم وغیرہ جانا ہو، حمام جانا ہو، نہانا ہو، وضو وغیرہ کر کے فریش ہو کے فجر کے لیے تیار ہو جائے، تو سونے والے اٹھ جائیں، فجر کی تیاری کریں۔ پہلی حکمت، پہلے اذان کی۔ دوسری حکمت یا دوسری وجہ کہ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز میں مشغول ہیں، تو تہجد کی نماز کو کمپلیٹ کریں، ختم کریں، وتر پڑھ لیں، اس کو تھوڑا آرام کر لیں، اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز کی تیاری کریں۔ تو ان کو آگاہ کرنے کے لیے کہ آپ تہجد کی نماز اب ختم کریں، کیونکہ اب فجر کا وقت ہونے والا ہے، اب ختم کریں، وتر پڑھ لیں، اور تھوڑا آرام کر کے آپ فجر کی نماز ہونے والی اس کے لیے اب تیار ہو جائیں۔ تیسری حکمت کہ جو لوگ روزہ رکھنے والے ہیں وہ سحری کر لیں، جو لوگ روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ سحری کر لیں۔ یہ 3 وجوہات ہیں، 3 حکمتیں ہیں، 3 باتیں ہیں پہلے اذان دینے کی۔ اب یہ بات بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 621، صحیح بخاری حدیث نمبر 621، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يمنعن احدكم اذان بلال من سحوره، کہ تم میں سے کسی کو بلال کی اذان سحری کرنے سے نہ روکے، فإنه يؤذن او ينادي بليل، اس لیے کہ بلال تو رات میں ہی اذان دیتے ہیں۔
لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلْيُنَبِّهْ نَائِمَكُمْ، تاکہ جو تم میں سے تہجد پڑھ رہا ہو وہ لوٹ جائے، جو تہجد پڑھ رہا ہو وہ لوٹ جائے، اور جو سو رہا ہو وہ بیدار ہو جائے، اٹھ جائے۔ تو دیکھیے صاف ہو گیا، لِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلْيُنَبِّهْ نَائِمَكُمْ۔ یہ اذان اس لیے ہوتی ہے فجر سے تھوڑا پہلے تاکہ جو تہجد پڑھے اس کو آگاہ کر دیا جائے، لوٹ جائے وہ اپنے گھروں کو، اگر مسجد میں ہے تو، یا گھر میں ہی ہے تو اپنا تہجد ختم کرے، وتر کی نماز ختم کرے پڑھ کے، تیار ہو پھر آپ فجر کے لیے، اور جو سو رہے اٹھ جائے، بیدار ہو، وہ تیاری کرے فجر کی نماز کے لیے، اور پھر یہ کہ جو روزہ رکھنے والے ہیں اپنا سحری کر لیں۔ تو اس لیے پہلی اذان ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اس میں جو دوسری اذان ہوتی ہے جو فجر کے لیے ہوتی ہے، نماز کے لیے، تو پھر اس وقت سحری نہیں کرنا ہے، اور وہ نماز کے لیے باقاعدہ اذان ہوتی ہے، جیسے بقیہ نمازوں کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا، یہ اذان یعنی فجر سے تھوڑا پہلے جو اذان ہوتی ہے وہ اذان آج بھی مکہ اور مدینہ کے اندر یہ اذان ہوتی ہے، حرم میں، مسجد نبوی میں بھی اور حرم شریف میں، مکۃ المکرمہ کے اندر بھی یہ اذان ہوتی ہے فجر سے پہلے، اور پھر فجر کے لیے الگ سے اذان ہوتی ہے آج بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان ہوتی تھی۔ تو پہلی جو اذان ہوتی ہے اس کو یہ کہنا کہ یہ تہجد کی اذان ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں کیا ہے کہ پہلی اذان اس لیے ہوتی ہے تاکہ جو تہجد پڑھ رہے ہیں وہ اس کو آگاہ کر دیا کہ بھائی وہ اپنے گھر لوٹیں، چھوڑیں، اب اس کو ختم کریں اور تھوڑا آرام کریں، پھر تیاری کی فجر کے لیے۔ تو تہجد کی اذان کہنا یہ صحیح نہیں ہے، تو وہ اذان تہجد پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو یہ آگاہ کرنے کے لیے آپ کی تہجد اب ختم کریں، اب فجر کی اذان کا وقت ہونے والا ہے۔ اسی طرح جو روزہ رکھنے والے وہ سحری کریں، سحری کے لیے، یا جو سو رہے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے کہ بیدار ہو جائے، اب بستر چھوڑیں، اب نماز کی تیاری کریں۔ تو پہلی اذان کو تہجد کی اذان کہنا یہ صحیح نہیں ہے، وہ اذان ہوتی ہے ان وجوہات کی وجہ سے جو باتیں ابھی بتائی گئی، کہ 3 باتیں ہیں جس کی وجہ سے اذان دی جاتی تھی، وہ فجر سے پہلے ہوتی ہے، تھوڑا سا پہلے، اور جو دوسری اذان ہوتی تھی وہ باقاعدہ نماز کے لیے ہوتی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔